والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا جو ساتویں دادا ہیں مرہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ مبارک سے ملتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابا جی کا اسم گرامی حضرت عثمان اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ اور اگر آپ کا نام پاک دیکھا جائے تو یہاں تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے عبداللہ بن عثمان، اور آپ کا جو لقب ہے صدیق، یہ لقب صدیق آسمانوں سے اترا ہے۔ اور صدیق کے اگر لغت میں معنی دیکھی جائیں تو اس کا مطلب ہے نہایت سچا۔ صدیق کا معنی نہایت سچا، بہت سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، سچا دوست، سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ جو سچائی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لائے اور سچ کی تصدیق کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو وہی متقی ہیں۔ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔ جو سچ کی تصدیق کرتا ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے ایک طرف جھوٹ ہے، جو بندہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی متقی ہے۔ جو ہمیشہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی متقی ہے۔ کیوں؟ سچ جو بولتا ہے وہ انسان جنت کے راستے پر ہوتا ہے، سچ بولنے والا جنت کے قریب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا جہنم کے قریب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے، سچ بولنے والا صدیق اکبر کا پیروکار ہوتا ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے وہ دن میں کتنی بار سچ بولتا ہے کتنی بار جھوٹ بولتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے کہ اس پرفتن دور میں جو سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ کاروبار کر رہا ہے تو سچ کے ساتھ، گھر میں معاملات کر رہا ہے تو سچائی کے ساتھ۔ یاد رکھیں جو سچ کا دامن نہیں نہ چھوڑتا، جو سچ کا دامن نہیں چھوڑتا وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے بلندیاں اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جھوٹ بول کر وقتی تو بندہ نکل جائے گا لیکن آخر میں اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی متقی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ تک کے تحت محدثین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ امام جریر طبری 310 ہجری میں آپ کا رسالہ پاک ہے، جامع البیان جز 24 صفحہ نمبر 5 اور 6 پر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سچائی جو ہے، صدق جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس سچے دین کی تصدیق بھی فرمائی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے سچے دین کی پیروی کرو۔ یہ سچائی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے جو جو اس دین میں حکم ہے، جو جو احکامات ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ جب ہم دین اسلام کی پیروی کریں گے تو ہم سچائی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ حقیقتاً سچائی کا راستہ ہے۔ دوسرے قول میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے دین کو لانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام لے کر آئے، سچے دین کو لے کر آئے، اور اس کی تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ اور ایک قول میں آتا ہے کہ صدق سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام مومنین ہیں۔ ایک قول میں آتا ہے کہ صدق سے مراد قرآن مجید ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے اہل قرآن ہیں۔ ایک قول میں آتا ہے کہ صدق سے مراد قرآن مجید ہے
اس کو لانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اگر تمام اقوال کو اکٹھا کیا جائے اور بھی محدثین کے قولوں کو اکٹھا کیا جائے تو مفسرین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ صدق کو لانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی، فرمایا وہ جو سچ لائے، سچ لانے سے مراد ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی متقی ہیں۔ اب جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا، وہ سمجھ لے کہ وہ سچائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور امام غزالی رحمہ نے صدق کے بڑے معنی لکھے ہیں، صدق کے 6 معنی لکھے ہیں احیاء العلوم میں۔ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں صدق کی 6 اقسام ہیں۔ کون سی؟ فرمائے نمبر 1، قول میں سچا ہونا، نیت اور ارادے میں سچا ہونا، عزم میں سچا ہونا، عزم پورا کرنے میں سچا ہونا، عمل میں سچا ہونا، اور دین کے تمام مقامات کے اعلیٰ درجے کے حصول میں بھی سچا ہونا۔ اور یہ ساری صفتیں اگر دیکھی جائیں تو ساری صفتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں کہ آپ قول میں بھی سچے تھے، نیت اور ارادے میں بھی سچے، عزم میں بھی سچے، وعدہ پورا کرنے میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، دین کے تمام معاملات میں بھی آپ سچے تھے۔ تو پھر بتا دیا کہ جو بندہ قول میں سچا ہوگا وہ صدیق اکبر کا پیروکار ہوگا، جو بندہ قول اور نیت میں سچا ہوگا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیروکار ہوگا، جو بندہ وعدہ پورا کرنے میں سچا ہوگا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیروکار ہوگا، جو دین کے تمام معاملات میں سچا ہوگا وہ بھی صدیق اکبر کا پیروکار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت اپنی جماعت یا اپنی مرضی کے مطابق ہو اس کو مان لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، یہ بندہ سچا نہیں ہے۔ سچا وہ ہے جو قرآن مجید کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کو مانے، یہ سچا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے قرآن مجید کو مانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث کو آپ نے مانا ہے، اور کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آقا پاک علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق نہ کی ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ پوری سیاستہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، جہاں بھی آقا پاک علیہ السلام نے جو حکم فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرمائیں گے ہم اسی طرح آپ کے حکم پر عمل کریں گے، اسی طرح عمل کیا۔ آقا پاک علیہ السلام کے کسی بھی فرمان پر چی چو چا نہیں کیا، اور جو چی چو چا کرتے ہیں نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ متقی نہیں ہے۔ اور جو آقا پاک علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں، سمجھ لیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں۔ تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے صدیق، یہ آسمانوں سے اترا، اور صدیق لانے کی وجہ یہ تھی کہ معراج شریف کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام میری قوم میں سے اس واقعہ کی تصدیق کون کرے گا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، اور پھر رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس، اور پھر سارے مشاہدات کیے، جنتیوں کے بھی کام دیکھے، جنتیوں کے محل بھی دیکھے، جنتیوں کے ٹھکانے بھی دیکھے، جہنمیوں کے ٹھکانے بھی دیکھے، لوگوں کی سزائیں بھی دیکھی، سود کھانے والوں کی سزا دیکھی، بے نمازی کی سزا دیکھی، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کی جزائیں بھی دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ اس کی زمین میں تصدیق کون کرے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے واقعہ کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائیں گے۔ اور ایک قول میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب
معراج شریف کا واقعہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو سنایا تو جو کفار تھے انہوں نے تکذیب کی، مذاق اڑایا، اور کافر جو تھے وہ تکذیب کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر جو تکذیب کرے، نافرمانیاں کرے، سمجھ لے یہ کفار کا پیروکار ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیروکار نہیں ہے۔ وہ تو عرض کرتے تھے جب کوئی فرمان سنتے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہے۔ وہ تو ماں باپ بھی قربان کر دیتے تھے۔ کفار نے تکذیب کی ہے، کفار نے تمسخر اڑایا ہے، کفار نے مذاق اڑایا ہے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج شریف کا واقعہ سنا تو ایک جماعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی آپ کے یار گمان کرتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، تو آپ نے فرمایا کیا میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لئن قال ذلک لقد صدق، اگر یہ دعویٰ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کی، اگر یہ دعویٰ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ فرمایا کافروں میں تو اس سے اوپر کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وقت رب کائنات نے آپ کا لقب صدیق رکھ دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا اچھا کافروں اچھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں پہلے اپنے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں گا پھر تمہیں بتاؤں گا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کافروں اگر تم کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان اقدس سے نکلا ہے تو اے کافروں میں ابھی سے اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے آپ کا لقب صدیق رکھ دیا۔ اور علامہ سوری رحمہ نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رب کائنات کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا مقام جان رہے ہیں، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے آپ کے وسیلے سے میرا مقام کیا ہے؟ پتہ چلا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں آپ کے وسیلے سے میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تم میری تصدیق کرنے والے ہو۔ تو اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سنو، جو شخص تم سے محبت کرے گا رب کائنات روز قیامت اس کی بخشی فرما دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا ہے اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے کا انعام ملا ہے وہ یہ ملا ہے، فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ قیامت تک جو آپ سے محبت رکھے گا رب کائنات قیامت کے روز اس کی بخشی فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاریہ، تاجدار ختم نبوت، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ تو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے کی کتنی شان ہے۔ آج اگر ہم ان سے محبت رکھیں گے تو رب کائنات روز قیامت ہمیں جو انعام عطا فرمائے گا وہ بخشش کا انعام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے کا وقت ہے، آج ان کی تعظیم کرنے کا وقت ہے، آج ان کے ادب کرنے کا وقت ہے، آج ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ کیوں؟ اگر آج ہم سے ان سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یقین جانے روز قیامت رب کائنات ہمیں بخشش کا انعام عطا فرمائے گا۔ اور اگر آج ان سے محبت نہ کی، آج ان سے محبت نہ کی تو پھر یاد رکھیں روز قیامت بخشش نہیں ملے گی۔ کیوں؟ میں پہلے بھی یہ سنا چکا ہوں، ابن ساکر نے لکھا ہے کہ جو بندہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا عمر بن خطاب سے بغض رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا، یہ مفہوم سنا رہا ہوں، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو بخشش کیسے ہوگی؟ غور سے سننی چاہیے۔ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر مومن اس دنیا سے جا رہا ہے، اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا
عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، صحابہ، اہل بیت، اولیاء سے محبت کرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے اور بے ہوشی کا عالم ہے، مرتے وقت منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو اس کو اس کھاتے میں نہیں لا سکتے، اس کو اس کھاتے میں نہیں لا سکتے۔ لیکن جس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہوئے زندگی گزاری، عمر بن خطاب سے بغض رکھتے ہوئے زندگی گزاری، عثمان غنی سے بغض رکھتے ہوئے زندگی گزاری، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہوئے زندگی گزاری، یاد رکھے اس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور اس کو اگر کلمہ نصیب نہ ہوا تو نہ اس کو قبر میں سکون ملے گا، نہ روز محشر سکون ملے گا۔ اگر قبر روز محشر سکون چاہتے ہیں، اگر قبر روز محشر چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب کیا جائے، پروٹوکول ہمیں ملے، ہمیں اس دن عرش کا سایہ ملے، اور مرتے وقت جب ہماری روح قبض ہو تو اس وقت ہمیں پتہ نہ چلے، تکلیف نہ ہو، تو آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جب روح بدن سے نکل رہی ہو اس طرح روح نکلے، جیسے دودھ سے بال نکالتے ہیں اس طرح دودھ نکلے، اس طرح جان نکلے، اس طرح روح نکلے، تو پھر آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان سے محبت نہ کی، اگر ان سے بغض رکھتے ہوئے زندگی گزاری، یاد رکھے روح نکلتے ہوئے بھی تکلیف کی شدت میں بندہ رہے گا، پھر جب قبر میں جائے گا اس وقت بھی تکلیف میں رہے گا، اور جب روز محشر کا دن آئے گا اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی اسے عطا نہیں فرمائے گا، پھر اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہوگا، اس وقت بندہ تکلیف میں ہوگا۔ اس وقت سے پہلے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہمیں اتنی بڑی نعمت زندگی دی ہے، اور پھر ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا راستہ بتا دیا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھو، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت رکھو، ان کے صحابہ سے محبت رکھو، نیک لوگوں سے محبت رکھو۔ اگر ان سے محبت کرتے ہوئے تم زندگی گزارو گے تو رب فرماتا ہے میں تمہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں دوں گا، اور اگر تم نے ان نیکوں کا دامن چھوڑ دیا اور اس راستے پر چل پڑے تو پھر یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ شیطان لعین کے ساتھ ہوگا، تمہارا ٹھکانہ گستاخوں کے ساتھ ہوگا، تمہارا ٹھکانہ فرعون کے ساتھ ہوگا، ہمون کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے محبوبوں کے گستاخ سے ان کے ساتھ ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اگر تم نے ان کی محبت کا دامن نہ چھوڑا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں کہ جو نیکوں سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ تو آج ہمیں زندگی جو ہے وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ جو ان سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں اسی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر